بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کی صرف ایک لڑکی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، اس کی ہر خواہش پوری کرتے اور ہر وقت اس کے ناز برداری میں لگے رہتے تھے۔ شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن وہ اپنے باغ میں ٹہل رہی تھی کہ یکایک غائب ہو گئی۔ محل میں کوہرام مچ گیا، ملازم اور باندیوں میں ہلچل پڑ گئی۔ ملازم اپنے حواس کھو بیٹھے، ہر جگہ اسے تلاش کیا، مگر شہزادی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ بادشاہ اور ملکہ کا مارے غم کے برا حال تھا۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی اور محل کی رونق تھی۔ ملکہ کو تو ایسے چپ لگ گئی تھی کہ وہ بت بن کر رہ گئی تھی۔ آخر بادشاہ نے ملک بھر میں اعلان کرا دیا کہ جو کوئی شہزادی کو ڈھونڈ کر لائے گا، اس سے شہزادی کی شادی کر دی جائے گی۔ ملک بھر کے لوگوں نے اعلان سنا۔ بہت سے فوجی افسر، شہزادے، سوداگروں کے بیٹے، امیروں کے لڑکے اپنی قسمت آزمانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ شہزادی کو ڈھونڈنے نکلے تاکہ اس سے شادی کر سکے۔ شہزادی اتنی ہی خوبصورت تھی کہ ہر شخص اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب دور دراز کے ملکوں تک گئے، جنگلوں پھرے، مگر شہزادی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ آخر تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ بادشاہ کے محل کے قریب ایک غریب لکڑہارا تھا۔ اس کا صرف ایک لڑکا تھا، اس کا نام حارث تھا۔ اس نے بھی شہزادی کو تلاش کرنے کا ارادہ کیا، مگر اپنے باپ کو اصل وجہ بتانے کے بجائے، ابا اب میں کافی بڑا ہو گیا ہوں، اب مجھے کمانا چاہیے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کام کی تلاش میں نکلوں۔ باپ نے بیٹے کی طرف محبت سے دیکھا اور کہا، تمہیں روپے کی ضرورت ہوگی، مگر تمہارا باپ بڑا غریب ہے۔ روپے کے علاوہ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو میں دینے کو تیار ہوں۔ نہیں، مجھے صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، حارث نے کہا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ روٹی پکا دے تاکہ راستے میں اسے تکلیف نہ ہو۔ پراٹھے ایک رومال میں باندھ کر حارث روزگار کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ وہ چلتا گیا، میدانوں، جنگلوں، صحراؤں سے گزرتا ہوا وہ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر پہنچا۔ اب وہ بہت تھک گیا تھا۔ اس نے سوچا کچھ کھا لوں۔ اس نے اپنا رومال کھولا اور کھانے لگا۔ ابھی اس نے کھانا شروع بھی نہ کیا تھا کہ ایک پختہ قد بوڑھا آ موجود ہوا۔ اس نے سرخ رنگ کی لمبی قبا پہن رکھی تھی، سر پر بڑا سا پگڑ بندھا ہوا تھا۔ وہ بڑا دبلا پتلا تھا، بھویں سفید ہو چکی تھیں اور وہ تھوڑا تھکا سا لگ رہا تھا۔ بیٹا، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے بھی کچھ کھلاؤ، اس نے کہا اور بڑے میاں جھپٹ کر بیٹھ گئے۔ کھانا کھا چکنے کے بعد بڑے میاں نے حارث کا شکریہ ادا کیا اور چلتے چلتے کہا، بیٹے، یوں تو میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، تم نے اس وقت میرا دل خوش کر دیا ہے۔ یاد رکھو، اگر کسی وقت تمہیں ضرورت ہو تو مجھے ضرور یاد کرنا، میں فوراً چلا آؤں گا۔ میرا نام سرخ پوش ہے۔ یہ کہہ کر بڑے میاں غائب ہو گئے۔ حارث پھر چل پڑا۔ شام ہوتے ہوتے وہ ایک کنویں پر پہنچا۔ بھوک پھر لگنے لگی تھی، یہاں پانی بھی میسر تھا۔ حارث نے سوچا، کھانا کھانے کے لیے یہ اچھی جگہ ہے۔ اس نے اپنا رومال کھولا، کھانے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ ایک اور بوڑھا آدمی آ موجود ہوا۔ یہ بھی ننھا منا دبلا پتلا تھا، ویسی ہی سفید بھویں۔ اس نے ہرے رنگ کی قبا پہن رکھی تھی اور سر پر عجیب وضع کی پگڑی تھی۔ بیٹا، میں بھوک سے مارا جا رہا ہوں، کیا تم مجھے اپنے ساتھ شریک نہ کرو گے؟ بڑے میاں نے کہا۔ ضرور، حارث نے کہا اور بڑے میاں کو ساتھ بٹھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں نے کنویں کا میٹھا اور ٹھنڈا پانی پیا۔ اب بڑے میاں نے حارث کا شکریہ ادا کیا اور رخصت چاہی۔ جاتے وقت انہوں نے کہا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہ بھولوں گا۔ اگر تم پر کبھی برا وقت پڑے تو مجھے ضرور یاد کرنا۔ میرا نام سبز پوش ہے، بس میرا نام لے کر آواز دے دینا۔ یہ کہہ کر بڑے میاں اٹھ کھڑے ہوئے اور فوراً ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حارث پھر چل پڑا۔ چل سو چل وہ ایک درخت تک جا پہنچا۔ یہ بڑا گھنا اور سایہ دار درخت تھا۔ آس پاس دور دور تک سبزہ لہلہا رہا تھا۔ اس کی طبیعت خوش ہو گئی۔ وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے درخت کے سائے میں بیٹھا رہا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ فاختاؤں کا ایک جھنڈ اڑتا ہوا وہاں پہنچا
اور حارث کے سر پر منڈلانے لگا۔ اوہو، یہ بھوکی ہیں، حارث نے دل میں سوچا۔ مجھ سے زیادہ روٹی کی انہیں ضرورت ہے۔ اس نے فوراً اپنا رومال کھولا، روٹی نکالی اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگا۔ ننھے ننھے ریزے کر کے اس نے سامنے ہی ڈال دیے۔ فاختائیں زمین پر اتر آئیں اور حارث کے پاس آ کر بولیں، تمہاری مہربانی کے لیے شکریہ، ہم سب بھوکے تھے، تم نے ہمیں کھانا کھلایا۔ اگر کبھی تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور یاد کرنا، ہم جہاں کہیں بھی ہوں تمہاری آواز سن لیں گے۔ یہ کہہ کر فاختائیں رخصت ہوئیں اور دوسری فاختاؤں کے ساتھ اڑ گئیں۔ اب شام ہونے کو تھی۔ حارث کو رات گزارنے کے لیے ایک ٹھکانے کی ضرورت تھی۔ وہ جلد از جلد کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لینا چاہتا تھا جہاں رات بسر کر سکے۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک پہاڑی کے دامن میں ایک غار نظر آیا۔ حارث نے اس میں نظر ڈالی۔ بہت وسیع غار تھا، اس میں درجنوں بھینسیں بندھی ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود ایک اونچا سا قدرتی چبوترا تھا جس پر 3-4 آدمی آسانی سے سو سکتے تھے۔ اس نے سوچا ان بھینسوں کا رکھوالا بھی ہوگا، اس لیے رات یہیں گزارنا چاہیے۔ ابھی حارث بستر کر ہی رہا تھا کہ ایک عجیب سی عورت غار میں داخل ہو گئی۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ جادوگر بڑھیا نے کہا۔ میں مسافر ہوں، بہت دور سے چل کر آیا ہوں، تھک کر چور ہو گیا ہوں اور رات یہاں گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر کچھ حرج نہ ہو تو مجھے رات بھر یہاں رہ لینے دو، حارث نے ہمت کر کے کہا۔ جادوگر بڑھیا نے کچھ سوچ کر کہا، تم صرف ایک شرط پر یہاں رات گزار سکتے ہو، اور وہ یہ کہ تم وعدہ کرو کہ صبح تم وہی کچھ کرو گے جو میں کہوں گی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، حارث نے بغیر سوچے سمجھے کہا۔ وہ تھکن سے چور تھا اور آرام کے علاوہ اسے کسی چیز سے دلچسپی نہیں تھی۔ بہرحال معاملہ طے ہو گیا اور جادوگر بڑھیا چلی گئی۔ دوسرے دن ابھی حارث جاگا ہی تھا کہ بڑھیا آ دھمکی اور بڑے تحکم سے بولی، یہاں سے جانے سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ اس غار کو اچھی طرح صاف کر ڈالو، پھر بھینسوں کے آگے نیا چارہ ڈالو اور یہ سب کام میری واپسی تک کر ڈالو۔ اگر اس وقت تک کام ممکن نہ ہوا تو خیال رکھو میں تمہارا گلا گھونٹ ڈالوں گی۔ یہ کہہ کر جادوگر بڑھیا روانہ ہو گئی۔ اب حارث بڑا گھبرایا۔ منو چارہ زمین پر پڑا تھا، اس کی صفائی تو وہ 3 دن میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خدا کا نام لے کر بیلچا اٹھایا اور چارے میں گاڑ دیا۔ وہ زور لگاتا ہی رہا مگر بیلچا ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ گھبرا گیا۔ اچانک اسے اپنے دوستوں کا خیال آیا اور اس نے ہانک لگائی، میاں سرخ پوش آؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ یکایک اس نے دیکھا کہ سرخ لباس والے بڑے میاں سامنے کھڑے ہیں۔ انہوں نے حارث کو ایک طرف ہٹایا اور کہا، چلو بیلچے اپنا کام کرو۔ بڑے میاں کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے ہی تھے کہ بیلچے نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تمام پرانا چارہ ایک طرف کر کے نیا چارہ بھینسوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ چند منٹوں میں سارا کام بڑھیا کی مرضی کے مطابق ہو گیا۔ حارث نے سرخ پوش کا شکریہ ادا کیا اور بڑے میاں خوش خوش روانہ ہو گئے۔ سرخ پوش کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی بڑھیا بھی آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ سب کام بڑے سلیقے سے کیا گیا ہے۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے کہا، میاں لڑکے، یہ کام تم خود سے ہرگز نہیں کر سکتے تھے، اس میں ضرور کوئی تمہارا شریک ہے، مگر خیر کوئی بات نہیں، کل پھر دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر بڑھیا دروازے سے باہر نکل گئی۔ دوسرے دن صبح ہی صبح بڑھیا پھر آئی اور اس نے حارث سے کہا، یہ میرا گدا ہے، اس میں پر بھرے ہوئے ہیں، ان پروں کو باہر میدان میں لے جا کر دھوپ دو، لیکن خیال رکھو اگر اس میں سے ایک بھی پر کم ہوا تو تمہاری خیر نہیں، تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یہ کہہ کر جادوگر بڑھیا پھر غائب ہو گئی۔ یہ بڑا مشکل کام تھا۔ حارث ہمت کر کے اٹھا، گدا باہر میدان میں لے جا کر رکھا، گدے کا منہ کھولا اور پروں کو دھوپ میں رکھ دیا۔ ابھی اس نے پروں کو ڈھیر کیا ہی تھا کہ ہوا کا جھونکا آیا اور پروں کو اڑا لے گیا، ایک بھی پر باقی نہ بچا۔ اب تو حارث بہت گھبرایا۔ یا الہی، اب میں کیا کروں؟ اس برے وقت میں پھر اسے اپنے دوست یاد آئے۔ میاں سرخ پوش، بھائی سبز پوش، پیاری فاختاؤ، آؤ جلدی آؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی حارث نے آواز لگائی،
سرخ پوش، سبز پوش اور فاختائیں موجود ہوئیں۔ فاختاؤں نے بکھرے ہوئے پر چننا شروع کیے، وہ ایک ایک پر اٹھا لائیں۔ سبز پوش اور سرخ پوش نے انہیں گدے میں بھر دیا۔ پھر سبز پوش نے اس میں سے ایک پر نکال کر حارث کو دیا، اسے اپنے پاس رکھو، جب جادوگر بڑھیا کہے کہ اس میں ایک پر کم ہے تو یہ اس کے منہ پر مار دینا۔ سبز پوش نے کہا اور پھر وہ سب غائب ہو گئے۔ شام کے قریب جادوگر بڑھیا واپس آئی، اس کا گدا بچھا ہوا تھا۔ وہ اس پر لوٹیں مارتی رہی، ٹٹولتی رہی اور پھر بولی، میاں لڑکے، اس بار تم بچ کر نہیں جا سکتے، میں نے آخر تمہیں پکڑ ہی لیا، اس میں ایک پر کم ہے۔ یہ کہہ کر بڑھیا حارث کی طرف لپکی۔ حارث نے فوراً ہی جیب سے پر نکال کر اس کے منہ پر دے مارا۔ یہ لو تمہارا پر، حارث بولا۔ پر بڑھیا کے منہ پر لگنا تھا کہ وہ الٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں اس کی حواس ٹھیک ہوئی تو بولی، میاں لڑکے، تم تنہا یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے تھے، مگر خیر میں پھر دیکھوں گی، یہ کہا اور غائب ہو گئی۔ دوسری صبح بڑھیا پھر آ دھمکی اور حارث سے بولی، آج تم ان بھینسوں میں سے ایک کو ذبح کرو، اس کی کھال اتار دو اور اس کا ایک بڑا تھیلا تیار کرو، اس کے سینگوں سے چمچ بناؤ، پھر اس کا گوشت کاٹ کر پکانے کے لیے بوٹیاں بناؤ۔ میرے پاس 50 بھینسیں ہیں، ان میں سے ایک صحیح بھینس ذبح کرو۔ اگر تم یہ سب کر گزرے تو میں تمہیں جانے دوں گی اور انعام بھی دوں گی، 3 انعامات جو تم لینا چاہو۔ لیکن اگر تم میرے آنے تک کام مکمل نہ کر سکے یا غلط بھینس ذبح کر بیٹھے تو میں تمہیں چٹ کر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر جادوگر بڑھیا وہاں سے چل دی۔ اب حارث پھر پریشان تھا۔ اس بار پھر اس نے سبز پوش، سرخ پوش کی ہانک لگائی۔ دونوں فوراً ہی موجود ہوئے۔ وہ اپنے ساتھ ایک موٹی تازی بھینس بھی لائے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی اسے ذبح کیا اور چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے ڈھیر کر دیا۔ سبز پوش نے کھال اتار کر منٹوں میں تھیلا تیار کر دیا۔ سرخ پوش نے بھینس کے سینگوں سے چمچ تیار کر دیے۔ سب کچھ منٹوں میں تیار ہو گیا۔ حارث کی جان میں جان آئی، اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب حارث نے انہیں بڑھیا کی شرط بتائی اور ان سے پوچھا، بتائیے میں بڑھیا سے کیا انعام طلب کروں؟ انہوں نے حارث سے کہا، اس بڑھیا سے کہنا مجھے 3 چیزیں دے دو، وہ جو تمہارے بستر پر ہیں، وہ باکس تو تمہاری مسیری کے نیچے ہے اور وہ جو تمہاری مسیری کی دیوار کے پیچھے ہے۔ یہ رائے دے کر دونوں غائب ہو گئے۔ جب بڑھیا غار میں پہنچی تو بڑی پریشان ہوئی۔ لڑکے، تم یہ کسی دوسرے کی مدد کے بغیر ہرگز نہیں کر سکتے تھے، مگر مجبوری ہے، اچھا بولو تم کیا انعام چاہتے ہو؟ حارث بولا، وہ جو تمہارے بستر پر ہے، جو باکس میں تمہاری مسیری کے نیچے ہے اور وہ جو مسیری کی دیوار کے پیچھے ہے۔ حارث نے وہی جملہ دہرا دیا، اف لڑکے، یقیناً کوئی تمہاری پشت پر ہے، تم خود سے یہ انعام تجویز نہیں کر سکتے تھے، مگر کیا کروں، میں مجبور ہوں، تم نے میری جادو کی دھجیاں اڑا دی ہیں، میں تم سے وعدہ کر چکی ہوں، اس لیے اب تمہیں وہی کچھ دینا پڑے گا جو تم مانگتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں گئی اور ایک دروازہ کھلا۔ اچانک ایک خوبصورت لڑکی دروازے سے باہر نکل آئی۔ یہ بادشاہ کی شہزادی تھی جو اپنے باغ میں ٹہلتے ہوئے غائب ہو گئی تھی۔ اب اس نے بستر کے نیچے سے ایک صندوق نکالا اور اس کا ڈھکن کھول دیا۔ یہ صندوق ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ یہ بھی تمہارا ہے، بڑھیا نے بڑی مجبوری سے کہا، اور آخر میں اپنی مسیری کے پاس والی دیوار کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک خوبصورت بادبانی جہاز کھڑا تھا۔ بڑھیا نے کہا، یہ ایک طلسمی جہاز ہے، یہ بغیر کسی ملا کے تمہیں اس مقام تک پہنچا سکتا ہے، بس اسے حکم دینے کی دیر ہوتی ہے۔ اب تم اپنے انعامات لو اور گھر کی راہ لو۔ حارث نے جواہرات کا صندوق اٹھایا، شہزادی کو ساتھ لیا اور جہاز پر سوار ہو گیا۔ صندوق کو ایک محفوظ جگہ پر رکھا، شہزادی کے لیٹنے بیٹھنے کے لیے مناسب بندوبست کیا اور پھر خود بھی بیٹھ گیا۔ یکایک آسمان پر چند فاختائیں نمودار ہوئیں۔ یہ اس کی پرانی دوست تھیں۔ وہ جہاز پر منڈلاتی رہیں۔ انہوں نے کہا، حارث جاؤ سدھارو، خدا تمہیں خوش رکھے۔ حارث نے دیکھا کہ ساحل پر سبز پوش اور سرخ پوش بھی موجود تھے اور چلا چلا کر اسے خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ حارث کا جی بھر آیا، اس کی آنکھیں چھلک اٹھیں، کیسے دوست اس سے چھوٹ رہے تھے۔ مصیبت اور برے وقت میں کام آنے والے دوست۔
حارث جہاز میں روانہ ہوا اور اپنے شہر پہنچ گیا۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے حارث کو محل میں ہی روک لیا۔ حارث نے کہا وہ صرف اس شرط پر محل میں رہ سکتا ہے کہ اس کے باپ کو بھی یہاں رہنے کی جگہ دی جائے۔ بادشاہ فوراً راضی ہو گیا، چنانچہ حارث کا باپ بھی محل میں ہی رہنے لگا۔ بادشاہ نے حارث کی شادی شہزادی سے کر دی اور وہ سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ معزز ناظرین، آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں، اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔